السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید کا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے گزارتے تھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا تھیں، آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلی سنت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹس کیا کرتے تھے عید الفطر کے دن، وہ تھی عبادت، دعا، کثرت سے۔ جب بھی صحابہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ نے ظاہر سی بات ہے انہی سے یہ چیزیں انہیرٹ کی تھی، جب بھی وہ کوئی خوشی یا کوئی غم ایکسپیرینس کرتے تھے اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ یہ ان کی وہ کوالٹی تھی جس نے انہیں پوری دنیا پہ ڈومینیٹ کیا۔ غم ہو تو صبر کر کے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اور خوشی ہو تو شکر ادا کرنا ہے۔ تو جب بھی عید کا چاند نظر آتا تو اس کو دیکھ کے جو دعا ہے چاند کو دیکھنے کی، اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ، یہ دعا تو پڑھنی ہے، لیکن ساتھ میں اللہ سے 2 نفل پڑھ کے شکر اور عافیت مانگنی ہے کہ اللہ نے ہمیں اس مہینے تک، اس عید کی خوشی تک پہنچایا۔ کتنے لوگ ہیں جو نہیں پہنچ سکے؟ اللہ ہم سب کو لمبی عمر دے، خیر عافیت سلامتی کے ساتھ، لیکن ہم ان میں شامل نہ ہوئے جو محروم رہ گئے۔ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں مزید خوشیاں، مزید اپنی رضا کے ساتھ عافیتیں اور خوشیاں نصیب کریں۔ تو عبادت اور دعا کا اہتمام۔ دوسری سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو عید کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹس کیا کرتے تھے، یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور آخری اعتکاف یعنی آخری جو رمضان المبارک آپ نے گزارا صلی اللہ علیہ وسلم، 20 دن کا اعتکاف کیا۔ تو جب چاند نظر آ جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا اصحاب جب گھر کی طرف جاتے، گھر کے لیے نکلتے مسجد سے، اور اگلے دن عید کی نماز سے واپسی تک تکبیر پڑھا کرتے تھے۔ تکبیر، عید کی جو تکبیر ہے وہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ حمد ہے، تسبیح ہے اللہ کی، تکبیر ہے۔ اعتکاف سے نکلنے کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ روٹین تھا کہ جب وہ عید کی نماز تو بعد میں، جب اعتکاف ختم کر کے جب وہ گھر کے لیے نکلتے تھے، گھر جا رہے ہیں جیسے ہم سب جاتے ہیں اعتکاف کے بعد، وہ یہ اصحاب تکبیر پڑھتے ہوئے جاتے تھے، اور اس تکبیر کی آواز، اس تکبیر کی صدا اونچی ہوتی تھی، زیادہ ہوتی تھی جب عید کا دن آ جاتا تھا، یعنی کہ نماز سے پہلے کا، اور نماز یعنی کہ عید کی نماز تک اس تکبیر کا اہتمام فرماتے تھے۔ تیسری سنت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہا کر عید کی نماز پڑھانے جاتے تھے۔ صفائی ستھرائی، کلین لینس، حدیث کے الفاظ ہیں صفائی آدھا ایمان ہے، ہاف آف فیتھ۔ ایمان کہا گیا، آدھا ایمان صفائی کو۔ نہاتے تھے، ناخن اپنے کاٹنا، اپنے ناخنوں کو کم کرنا، کاٹنا، ٹھیک ہے، اور صاف ستھرے کپڑے پہننا، نہا کر، وضو کر کے پراپر اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس سنت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ کریں۔ ہم چاہیں تو فجر کی نماز میں نہا لیں، یا چاہیں تو عید کی نماز سے پہلے نہ لیں، ہمارے اپنے اوپر ہے، لیکن فجر کی نماز ہمیں مل جائے اس کی ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے۔ یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے، اور کہ لوگوں کا یہ اشکال ہوتا ہے کہ فجر کی نماز رہ گئی ہماری اور عید کی نماز ہو گئی، یہ ایک بہت بڑا ایک کوشچن مارک ہے۔ فجر کی نماز بہت امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ، ویسے ہی ہے، اوپر سے عید ہم پورے مہینے پڑھتے آ رہے ہیں، اور ہم
پہلی شوال کو چھوڑ دیتے ہیں، سب نہیں، کچھ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے پڑھنے کی. تو ہمیں فجر کی نماز سے پہلے نہا لیں یا پھر عید کی نماز میں نہا لیں. عید کی نماز سے پہلے دونوں چیزیں صحیح ہیں جس چیز میں آسانی ہوتی ہے. چوتھی سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین خوشبو لگاتے تھے، بہترین، بہت شوق تھا خوشبو کا، اور بہترین عطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے تھے عید کے دن. پانچویں سنت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے کپڑے پہنتے تھے، صاف ستھرے پاک صاف کپڑے. ہمیں معلوم ہے کتنی فائنینشیل پرابلمس تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن ان کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ نیا نہ ہو لیکن صاف ہو، اچھا سوٹ، اچھا کپڑا. تو ہم سب کو یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم فضول خرچی نہ کریں. یہ نہیں ہے کہ 20,000 کا 15,000 کا سوٹ لیا، نیا ہو. اور اگر نئے کی کسی کے پاس استطاعت نہ ہو تو وہ کسی غلط کام کی طرف نہ جائے نیا سوٹ لینے کے لیے یا اپنی فیملی کے لیے، کہ وہ کوئی غلط کام کرے، چوری کرے، یا وہ کوئی ایسا سوٹ پہن لے، کوئی ایسا لباس پہن لے کہ جو صاف ہو، جو اچھا لگ رہا ہو. چھٹی سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ بہت مجھے سنت بہت پسند ہے یہ والی. ویسے تو ساری سنتیں خوبصورت ہیں لیکن یہ مجھے بہت پسند ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کی نماز کے لیے جاتے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب تک نہ جاتے کہ جب تک کچھ کھجوریں تناول نہ فرما لیتے عید کی نماز سے پہلے. مطلب عید کی نماز کے لیے جا رہے ہیں تو حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب تک کچھ کھجوریں تناول نہیں کر لیتے تھے جاتے نہیں تھے. کچھ ایسی چیز جو میٹھی ہو، جو خوشی کا پیغام دے، خوشی کا میسج دے. اور کیوں کرتے تھے ایسا؟ عید کی نماز سے آگے بھی تو کھا سکتے تھے. اس لیے کہ یہ جو دن اللہ نے عطا کیا، یہ رمضان کے ان روزوں کے بدولت عطا کیا کہ ایک مسلمان شریعت پہ اس نے چلنے کی کوشش کی. ہم سب نہیں چل سکتے شریعت پہ لیکن ہم کوشش تو کر سکتے ہیں. تو رمضان میں اس نے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کی، اللہ کی توفیق سے روزے رکھے، اللہ کی خوشی کے لیے، اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا کے لیے بھوکا پیاسا رہا. تو اللہ اس کو عید کا دن خوشی کے طور پہ نصیب کرتے ہیں. تو اس کے شکر کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ یہ دن خوشی کا ہے، اس دن کھاؤ. یعنی کہ اس سے ایک دن پہلے، جو عید والے دن سے ایک دن پہلے جو روزہ تھا، اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھا کے بتا رہے ہیں کہ نہیں، اب روزہ نہیں ہے، اب خوشی کا دن ہے، آج کھاؤ پیو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے جب جاتے تھے تو اس سے پہلے کچھ کھجوریں تناول کرتے تھے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ کھجوریں یا کوئی ایسی چیز جو ہم کھا سکیں، زیادہ وقت ہمارا ضائع نہ ہو، وہ ہم ہاتھ میں لے کے اور نماز کے لیے نکلیں. اور کچھ بھی اویلیبل نہ ہو تو پانی انسان ضرور پی کے نکلے، ٹھیک ہے، اگر اس کو یہ سنت پوری کرنی ہے تو. ساتویں سنت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھلی جگہ پہ نماز پڑھتے تھے. عید گاہ جسے آج کل ہوتی ہے اس جگہ پہ، مسجد میں نہیں ہوتی تھی نماز، کھلی جگہ میدان میں ہوتی تھی عید کی نماز. عید کی بھی بقرعید کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی چیز کا معمول فرماتے تھے اور عید کسی کھلے میدان میں نماز پڑھا کرتے تھے. آٹھویں سنت، اور ویسے تو بہت سے کام ہیں جو مستحب بھی ہیں عید پہ، بہت سے کام ہیں جو فرض بھی ہیں، لیکن سنتوں کا کیونکہ اس وقت ہم نے بات کرنی تھی تو یہ آٹھویں اور آخری سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو عید کے دن وہ فرماتے تھے کہ دعا دینا. ایک تو ہے اپنے لیے دعا کرنا جو پہلے ہم نے بتایا سب سے پہلے، ایک ہے دعا دینا. ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ گلے مل رہے ہیں، لوگ جو ہیں وہ عیدی دے رہے ہیں. یہ چیز تو سنت سے ثابت نہیں ہے کہ عیدی دے رہے ہیں، لیکن دعا دے سکتے ہیں آپ کسی کو عید کے موقع پہ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اس چیز کا اہتمام فرماتے تھے کہ آپ کسی کو دعا دیں، کسی کو دعا دیں، کسی کے لیے خوش ہوں، کسی کے لیے اچھے جذبات رکھیں دلوں کو صاف کر کے. تو یہ عید کا پیغام تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے. اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں پر عمل کرنے کی اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. عید مبارک. وما علینا الا البلاغ.